ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا بلکہ پورے کائنات کا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے کفر و ضلال کے راستے سے کھینچ کر صراط مستقیم کے راستے پر گامزن کیا. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور اس کے فوراً بعد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انہی چند نقاط کے تحت چند باتیں آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارے الہ تو ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین. حاضرین، پچھلے دو خطبات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس سے لگاؤ کس انداز سے ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فائدہ کیا ہے، ان تمام نقاط کو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. انشاءاللہ الرحمن آج کے خطبہ جمعہ کے اندر بھی انہی چند نقاط کے تحت چند باتیں آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر من و عن عمل کیا جائے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے یا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات احادیث طیبہ کے اندر کہی ہے اس کے اوپر بغیر کسی قیل و قال کے، بغیر کسی حجت کے اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر آج ہم اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنے سماج کے اندر اگر ہم نظر ڈالیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا ان کی تعلیم کے اوپر عمل نہیں کرتے، یہ کہہ کر کے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. حالانکہ شریعت اسلامیہ نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے. بڑے کیا کر رہے تھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. معاملہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کے متعلقہ کوئی دلیل ہے تو اس پر عمل کیا جائے. اور یہی بات قرآن کریم کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگوجی ہمیشہ اجاگر کیا ہے. آئیے سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو نہ کیا جائے. اور ساری بیماری کی جڑ یہی غلو ہے. غلو کسی کے ذات کو اٹھا کر کے اس کے اصل مقام سے اٹھا کر کے کسی اور جگہ پر پہنچا دینا، یہ غلو کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے بہت واضحات کے ساتھ کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لوگوں میری شان کو اس طریقے سے نہ بڑھاؤ، میری شان کو اس طریقے سے نہ بڑھاؤ جس طریقے سے پہلے کے لوگوں نے بڑھایا.
جیسا کہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے اپنے انبیاء کرام کے شان میں غلو کیا، ان کی شان میں اضافہ کیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا گردانا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا گردانا۔ لہذا فقولوا عبد اللہ، مجھے جب بھی پکارو تو اللہ کا بندہ کہہ کر کے پکارو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول کہہ کر کے پکارو۔ آج دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں کس قدر گستاخیاں کی جاتی ہیں، کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ترمیم کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ کر کے پکارو۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں، رب در حقیقت، اللہ در حقیقت محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھارن کر کے مدینہ کے اندر اتر پڑا، اور شاعر کہتا ہے وہ وہی تھا جو عرش پر مستوی ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ نعوذ باللہ، یعنی عقیدہ یہ ہے کہ جو عرش پر اللہ ہے وہی در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے حیات کو بدل کر کے مدینہ کے اندر اتر پڑے، مدینہ کے اندر، مدینہ کے گلیوں کے اندر، مکہ کے گلیوں کے اندر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں۔ میرے عزیز، یہ عقیدہ باطل ہے، فاسد ہے۔ اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر حضرت آمینہ نے جنم دیا، باپ کا نام عبداللہ، پوری ایک خاندان کی لسٹ ہے، پوری ایک خاندان کی تفصیل ہے، پوری ایک خاندان کی بایو ڈاٹا ہے۔ اگر وہ اللہ ہوتا تو پھر اللہ کے لیے کسی خاندان کا بایو ڈاٹا، پھر کسی خاندان کے لیے حسب و نسب، پھر کسی اولاد کے لیے حسب و نسب کا معنی کیا ہوتا؟ لیکن آج ہم نے اس کے اندر اس قدر تبدیلی کی ہے، اس قدر چینجنگ کی ہے، اللہ کی قسم ہم اور آپ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان نہیں ٹھہرتے۔ آج دیکھیں کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ کے نور میں سے ایک نور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بولتے ہیں؟ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ جو پکڑے محمد چھڑا لے، جو پکڑے محمد چھڑا کوئی نہ پائے۔ یعنی عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی چیز کو پکڑے تو اللہ کو پکڑے ہوئی چیز کو محمد چھڑا لے، اور اگر محمد کسی چیز کو پکڑ لے تو وہ کوئی نہ چھڑا پاوے۔ یہ عقیدہ لوگوں کا ہے، نعوذ باللہ، یہ فاسد عقیدہ ہے۔ اور میں بتاؤں، آج بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم اور آپ سب اس کے اندر انوالو ہیں۔ اگر یہی عمل کوئی نان مسلم کر دے، ہمارا جنازہ اٹھ جاتا ہے کہ میرے حبیب کی شان میں کیسے گستاخیاں کر دیا، اور مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے، اور مسلمان محبت کے آڑ میں سب کچھ کرتا ہے، اس کے لیے سب کچھ جائز ہوتا ہے، سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اور میں بتاؤں، یہ عقیدہ یاد کر لیجئے، آج ہم لوگ سب کو مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، حاجت روا بنائے ہوئے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے، ما شاء اللہ وشئت، کہ اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں، جو آپ کا رب چاہے وہ کام ہو جائے گا، وہ بگڑیاں بن جائیں گی۔ جملے کے اوپر غور کریں، ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں گے، جو آپ کا رب چاہے گا تو کام ہو جائے گا، بگڑیاں بن جائیں گی، کہانیاں بن جائیں گی۔ اللہ کے رسول اتنا سخت برہم ہوئے، اتنا غصہ ہوئے، اس صحابی کے اوپر اتنا غصہ ہوئے اور کہنے لگے، جعلتنی للہ ندن، اے صحابی تو نے مجھے اللہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ یعنی جو اللہ چاہے، جو محمد چاہے وہ کام ہو جائے گا، تو نے مجھے اللہ کے مقام کے اوپر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے رسول غصہ ہوئے اور کہنے لگے، جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مقام کے اوپر فائز کر دیا۔ بلکہ ایسا نہ کہو، بل ما شاء اللہ وحدہ، کوئی کام بنانے والا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی کہانی بنانے والا صرف وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ محمد کے بس کی بات نہیں ہے کہ محمد بھی اپنی طرف سے کوئی بات کر لے یا اپنی کسی طریقے سے ضرورت کو پوری کر لے جب تک اللہ کی چاہت نہ ہو۔ آج کتنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہاں دعائیں کرتے ہیں، کرتے 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 اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، نبی کے صدقے طفیل دعا قبول کر لے، بولتے کہ نہیں بولتے؟
اگر نبی کے صدقے طفیل دعا جائز تھی تو پھر اللہ کے رسول کو یہ کیا کہنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میری قبر کو وثن نہ بننے دینا، میلے ٹھیلے نہ بننے دینا، تاکہ لوگ میرے اس قبر کے اوپر آئیں، میری بندگی کریں، میرے قبر کے آگے ماتھے ٹیکیں، میرے قبر کے سامنے سجدہ کریں، میرے قبر کے سامنے آ کر کے مجھ سے حاجت روائی کریں۔ پھر اللہ کے رسول کو یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی اگر آپ قبر کے اوپر جاتے ہیں مانگتے ہیں تو اللہ کے رسول کو بھی کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو عبادت گاہ بنا دے، لوگ آئیں مجھ سے مانگیں تاکہ میں ان کی حاجتوں کو پورا کر دوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر یہ چیز ہوتی تو اللہ کے رسول کہتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مزارات شرک کے فیکٹری ہیں، اڈے ہیں، اور جتنی عزتیں یہاں نیلام ہوتی ہیں عورتوں کی، اتنی دنیا کے اندر کہیں اور عزت نیلام نہیں ہوتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم یہاں پر جتنی عزتیں عورتوں کی لوٹی جاتی ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں لوٹی جاتی ہے۔ اور یاد کر لیجئے یہ نقطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، اور لوگوں قبروں کی کثرت سے زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ آپ کسی بھی مزار کے اندر چلے جائیں، اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے اگر آخرت یاد آ جائے، میں اپنا نام کا لیبل ہٹا دوں گا، میں اپنی زندگی کا وجود ختم کر دوں گا، کیونکہ مزارات کے اندر صرف اور صرف عیاشیاں ہیں، بدکرداریاں ہیں، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں احادیث طیبہ سے ثابت نہیں ہیں۔ میں ٹھیلے لگانا، اسی طریقے سے چڑھاوا پیش کرنا، اسی طریقے سے نئے چادر چڑھانا، اور لوگوں کم از کم اتنی تو شعور ہونی چاہیے کہ بھوکا ننگا آپ کا پڑوسی ہے، وہ چادر جو مزار پہ چڑھا رہے ہو کم از کم اس بھوکے ننگے کو دے دو، وہ دعائیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے تمہارے زندگی میں برکت دے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عقیدہ سمجھے میرے عزیز، یہ اتنا جامع چیز ہے۔ اگر عقیدہ ہم نے نہیں سنا اور عقیدہ نہیں سمجھا، آپ دنیا بھر کی زندگی کے اندر آپ کیا کر لیں، ماتھے ٹیک لیں، صدقات کر لیں، سب ریجیکٹ ہیں، ہباء منصورا۔ اللہ ان تمام کے تمام اعمال کو ہوا میں بکھیر دے گا اور اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ عقیدہ سمجھے، عقیدہ میں ویکنیس ہے، کمزوری ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ کو کھٹکھٹا نہیں رہی ہے۔ عقیدہ جتنا اسٹرونگ، آپ کا عمل مختصر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ عمل اچھے طریقے سے نہیں کیے ہوں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ لیکن عقیدہ میں ہی لیکیج ہے، عقیدے کے اندر ہی اگر بگاڑ ہے تو آپ عمل پر عمل کیے جائیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اس کا کوئی بینیفٹ ہماری زندگی کے اندر نہیں آنے والا ہے۔ تو میں کیا کہنے لگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کے صدقے طفیل دعا کرتے ہیں، اور جبکہ اللہ کے رسول نے کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو وثن نہ بنانا، میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بننے دینا تاکہ لوگ میری بندگی کریں۔ اللہ کے رسول ایک دم اخیر دور میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کا دن قریب، اور اللہ کے رسول کی زبان پر ایک کلمہ، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں کے اوپر، ان نصرانیوں کے اوپر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کس کا؟ انبیاء کا۔ یہ تو آج چرس بھانگ پی پی کر کے مر رہے ہیں لوگ، اور ان کو مزار بنا لیتے ہیں، اس سے مانگ لے۔ انہوں نے کس کا مانگا؟ کس کا بنایا؟ نبیوں کا۔ دنیا کے اندر جو سب سے عظیم شخصیت تھی، ان کے قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنایا۔ اللہ کو یہ بھی نہیں منظور، حبیب کو یہ بھی نہیں منظور۔ اور آج کسی کی زندگی کا کچھ عطا پتہ نہیں، مجنو ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، سرفرا ہے، جسم پر کپڑے زندگی بھر نہ رہے، اس کو قبر میں پہنچانے کے بعد ساری حاجتیں اسی سے مانگنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہذا میرے عزیز عقیدے کو سمجھیں، یہ عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ ہماری زندگی اس کے بغیر ادھورا ہے۔ جس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر، ہمارے باڈی کے اندر جب روح آتی ہے تو ہمیں زندگی ملتی ہے، اور جب روح نکال دی جاتی ہے تو ہمارے اوپر موت آ جاتی ہے، یہ روح جو ہے نا، روح یہ ہماری زندگی کے لیے عقیدے کا کام کرتی ہے۔
تو اللہ کے رسول نے کہیں بھی یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ میرے صدقے. اور بہت سارے لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہی بنی ہے نبی کے صدقے طفیل. من گھڑت باتیں. اور یہ انسان اتنا ظالم ہے, یہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں مفتی صاحب بات کہاں سے ہے, یہ کہیں کہاں سے جا رہی ہے, کون سی حدیث ہے, کس جگہ لکھی ہوئی ہے. ایک انسان کپڑا لینے جاتا ہے, ایک انسان بیلٹ لینے جاتا ہے, جوتا چپل لینے جاتا ہے, وہ پوچھتا ہے پیور ہے لیدر کی نہیں ہے, وہ پوچھتا ہے کہ یہ کپڑا جو ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے کہ نہیں, پیور کاٹن ہے کہ نہیں, ساری چیزوں کی چھان پھٹک کرتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ مسلمانوں کی دین کے معاملے میں جو بھی جہاں سے آ رہا ہے سب ایکسپٹڈ, سب قبول. کیوں بھائی؟ دین کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ جو آ رہا ہے سب چلنے دو, دھواں دھار بلے بازی ہو رہی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, شرک جتنا کرو کمپٹیشن ہے, کمپٹیشن لگا ہوا. تو رسول کی محبت یہ ہے کہ رسول کی شان کو ویسا رکھا جائے جیسا شان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, جیسا شان اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے بارے میں بیان کیا, اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم. زیادہ کرنے والا مجرم, کم کرنے والا بھی مجرم. تو یہ بھی اہم نقطہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. اور میں نے کہا کہ حبیب بھی محتاج ہے, اللہ کے رسول بھی محتاج ہے. اور میں نے حدیث کوٹ کی کہ اس صحابی کو اللہ کے رسول نے ڈانٹ ڈپٹ لگائی کہ بھائی میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, رب کے چاہنے سے ہوگا. اگر میرے چاہنے سے ہوتا تو حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا کہا تھا, یاد ہے کسی کو وہ بات؟ اے فاطمہ بنت محمد, اس دنیا کے اندر جو تو مانگے گی سب کچھ میں دے دوں گا. پاسبل ہے کہیں سے بھی لا کر کے تجھے وہ پرووائڈ کروں, تجھے وہ مہیا کروں, لیکن قیامت کا منظر اتنا دردناک, اتنا خوفناک کہ اگر تم وہاں مجھ سے مدد مانگے گی تو میں مدد نہیں کر سکوں گا, میں تیرا کسی طریقے سے ہیلپ نہیں کر سکوں گا. وہ فاطمہ لخت جگر محمد کا ٹکڑا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو نہ دیکھیں تو دل تڑپ اٹھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں حبیب بھی اپنی بیٹی کو نہیں یاد کر پائیں گے. اور ہم اور آپ کس بات کی ڈنکا پیٹ رہے ہیں کہ ہم فلانے پیر کے دامن سے چمٹ جائیں گے اور وہ ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے. ارے بھائی اس کے ذات کے بارے میں کوئی گارنٹی ہے کہ وہ ولی ہے؟ سوال تو یہ ہے ولی ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا شرائط ہیں, اس کا عقیدہ کیسا تھا, اس کا معاملہ کیسا تھا, اس کی زندگی کیسے تھی. یہ ساری چیزوں کی تفصیل آپ کے پاس ہے نہیں ہے. لوگ کرتے آ رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, لہذا یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں. اللہ تعالیٰ سے مانگیں, حاجت روائی, مشکل کشائی, ساری چیزیں اسی سے ہیں, اور وہی دینے والا ہے, وہی عطا کرنے والا ہے, اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذات سے مانگا, اسی سے جب بھی مانگا اسی سے مانگا, کسی اور سے نہیں مانگا. تو یہ بھی نقطہ ذہن میں ہونا چاہیے. اور میں باتیں بتاؤں آپ کو کہ اللہ کے رسول سے محبت صحابہ کرام کو کتنی زبردست تھی. حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آتا ہے, بنو تمیم کا قافلہ ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان کوئی سردار ہم ہی لوگوں سے منتخب کر دیں تاکہ ان کے ماتحتی میں رہ کر کے, ان کے سرداری میں رہ کر کے ہم کچھ کام کر سکیں. آگے حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں, وہ آنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ان کا سردار حضرت قعقاع بن معبد کو بنا دیجئے. کس کو؟ حضرت قعقاع بن معبد کو. حضرت عمر بھی کھڑے تھے, اللہ کے رسول قعقاع کو بھی نہیں بلکہ میں جس کو کہہ رہا ہوں اقرع بن حابس کو بنا دیجئے. حضرت عمر سے حضرت ابو بکر کہنے لگے او عمر تو بس میری بات کاٹنے پہ لگا رہتا ہے, یعنی تمہارا صرف مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی بات اللہ کے رسول کے آگے نہ چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں محبوب ساتھی ہیں, غور کریں, یہ دونوں آپس میں بحث و تکرار کرنے لگتے ہیں, آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ نبی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ نبی ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت کریمہ نازل کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ آیت نازل ہوتی ہے, صحابہ کرام سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں,
حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میری آواز اتنی مندی ہو گئی، میری آواز اتنی پست ہو گئی، اتنی ڈاؤن ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہتا تو رسول بار بار کہتے کہ اے عمر تو نے کیا بات کہی، ریپیٹ کر۔ یہ محبت تھی۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں آواز بلند ہو جانے کا، اور آج ایمان والا مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات تو صحیح ہے لیکن ہمارے فلاں امام نے کیا ہے تو ہم اپنے امام کی بات مانیں گے، رسول کی بات اگر ہے صحیح تو رہا کرے، ہمارے امام کے قول سے آگے نہیں ہے۔ اور یہی نہیں ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کمرے کے اندر بند کر لیا، مساجد، مدارس، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے تمام جلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول کی نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کدھر ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ لیڈر ہو تو ایسا ہو، ایک ایک بچے کا خیال اللہ کے رسول رکھتے تھے، ایک وقت میں اگر کوئی نہیں آیا دوسرے وقت میں نہیں آیا اللہ کے رسول فوراً پوچھتے کیا بات ہے، ہمارا بھائی نظر نہیں آ رہا۔ ایسی ہمدردی ہمارے لوگوں کے اندر ہے، یہ جذبہ ہے۔ یہاں تو مصلی سے غائب ہو جائے، 1000 دن غائب ہو جائے، نو پرابلم، کہاں گیا، کیوں گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایک فون کرنے والا نہیں کہ بھائی اس کی خیریت معلوم کر لی جائے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ یہاں حبیب دیکھیں 1-2 وقت میں وہ غائب ہیں، اللہ کے رسول نے فوراً پوچھا معاملہ کیا ہے، ثابت بن قیس نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جو کہ پڑوسی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں جاؤں اور اپنے پڑوسی کا حال چال معلوم کر کے آ جاؤں۔ کہا جاؤ، دیکھو گئے تو وہ ایک بند کمرے کے اندر اپنا سر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، کہنے لگے ثابت بن قیس معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں تو گیا، میری ساری زندگی کے اعمال غارت برباد جہنمی میں تو ہو گیا۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے، ان تحبط اعمالکم، اس کے تمام اعمال کو غارت کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ان کی آواز بلند تھی، فطری طور پر کسی کسی کی آواز بھاری ہوتی ہے، ثابت بن قیس کا معاملہ بھی یہی تھا، ان کی آواز فطری طور پر بھاری تھی، وہ اس ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیے۔ یہ تھی احادیث طیبہ کا ڈر، یہ تھا قرآن کریم کا خوف، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا۔ جب آ کر کے بتلاتے ہیں اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے بھائی کو بولو وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی ہے، وہ خوش نصیبوں میں سے ہے، اس نے تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ شریعت اسلامیہ تو اس سے بالکل خوش ہے، لہذا ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو اس بات پر دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنا حساس ہوتے تھے کہ ان کا عمل کہیں برباد نہ ہو جائے، ان کی زندگی کہیں نہ برباد ہو جائے۔ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھ لیے، ایک وقت میں اللہ کی قسم پتہ نہیں دعا مانگتے کہ نہیں مانگتے، دل کی بات نہیں جانتا، لیکن میں 110% سیور ہوں اس معاملے میں کوئی نہیں دعا کرتا، عمل کیے جا رہے ہیں اور قبولیت کی دعا نہیں ہے، عمل کیے جا رہے ہیں، قبولیت کی دعا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول حبیب ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں، آمنہ کے لال ہیں، انبیاء کے سردار ہیں اور امام شافعی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے رسول دعا کہتے، مانگتے کہ اللہ تو مجھے علم نافع دے، میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں اللہ، اور رزق مانگتا ہوں، حلال رزق مانگتا ہوں، اور وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری نگاہ میں قبول ہو۔ یہ رسول دعا کرتے تھے، یہ رسول اپنے رب سے مانگتے تھے۔ اللہ کی قسم ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، اور پھر رولا ہے، پھر ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ واویلا ہے کہ رب ہمارے لیے کچھ کرتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، ہمیں اتنے ٹارچر کرتا ہے، ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ارے بھائی مصیبتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ عمل تو کرو، زندگی سنوارنے کا معاملہ تو کرو۔ زندگی کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، کدھر جا رہی ہے، کس پیرائے میں ہے۔ ہمارا نوجوان دوسری دنیا میں مست ہے، ہماری جوان لڑکیاں دوسری دنیا میں مست ہیں، ہماری زندگی دوسری دنیا میں مست۔ میرے عزیز یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی،
شریعت میں صرف وہی بات چلتی ہے جو قرآن اور احادیث طیبہ سے ثابت ہو، وہی عمل مقبول ہے جو عمل جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اور آپ دیکھیں گے صحابہ کرام، اللہ کی قسم صحابہ کرام کو نبی کی سنت سے اتنا لگاؤ کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بھتیجا وہ کنکریوں سے کھیل رہا تھا، تو کھیلتے کھیلتے جب حضرت عبداللہ بن مغفل کی نظر پڑی تو کہنے لگے کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا، ان کنکریوں سے نہ تو دشمن کو ہلاک کر سکتا ہے، نہ کوئی چڑیا وغیرہ مار سکتا ہے، ہاں ایک نقصان ہو سکتا ہے، کسی کے آنکھ پہ لگ گئی تو آنکھ گئی۔ وہ سمجھا کر کے آگے نکل گئے، لہذا مت کھیل۔ پھر واپس آئے، دیکھا وہی کام کر رہا، سمجھایا پھر بھی نہیں مانا کہ بھائی دشمن بھی نہیں مرے گا، کوئی اور چیز اٹیک نہیں ہو سکتا، آنکھ جا سکتی ہے، پھر نہیں مانا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اس سنت پر اتنا قائم و دائم بنے اور اس سے کہنے لگے جا، میں پوری زندگی تجھ سے نہیں بولتا۔ یہ سنت سے محبت تھی، پوری زندگی تجھ سے کلام نہیں کرتا۔ یہ لگاؤ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم بتائیں، بچوں کو بتائیں۔ بھائی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بتانے سے کیا فائدہ یہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس کو نبی سے محبت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہوگی۔ آپ کبھی بھی اٹھیں، صبح سویرے اٹھیں، دعائیں پڑھیں، دعا جو یاد ہے وہ دعا پڑھیں، کچھ نہیں یاد ہے بسم اللہ پڑھیں، کچھ نہیں یاد ہے اللہ تعالیٰ، کم از کم اتنا تو یاد ہے الحمدللہ، یہ عام جنرل ورڈ ہے، کچھ بغیر اللہ کی تسبیح کریں، پاکی بیان کریں۔ اور پھر آپ کھا رہے ہیں، بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، وہ کبھی کبھار بائیں ہاتھ سے لپک رہا ہے، ہم یہاں دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان بائیں ہاتھ سے دھڑلے سے کھایا جا رہا ہے۔ ارے یہ شیطان کا کھانا ہے، وہ تو پیٹ میں جا ہی نہیں رہا۔ بائیں ہاتھ کو بہت سارے لوگ یہ ٹھونگی لگا دیتے ہیں، بائیں ہاتھ کھا رہے ہیں، اس کو بائیں ہاتھ کو ہاتھ میں لے رکھ کر کے گلاس اس کو یوں لگا، بھائی دایاں ہاتھ لگا کر کے پھر بائیں ہاتھ کیوں لگا رہا؟ گلاس اتنا امپورٹنٹ ہے، دھل لیا جائے گا بھائی، نبی کی سنت سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کبھی خطبے میں ذکر کیا تھا، اگر یاد ہو وہ بات، کیسرا کے بادشاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ وہ ہے کہ جس کی طوطی چلتی ہے، جو کہہ دے دنیا کے اندر کوئی اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ کیسرا کے دربار میں بیٹھ کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر ہیں، ہاتھ سے نوالا چھوٹ جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، حضرت حذیفہ اس نوالے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو جھاڑنے کے بعد اس کو کھا جاتے ہیں۔ بغل میں بیٹھا ہوا آدمی کہتا ہے معلوم کس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے؟ یہاں تو لقمہ اٹھا رہا ہے۔ حضرت حذیفہ نے کہا کوئی بھی ہو میرے حبیب کی سنت سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ہو، کتنا اعظم کیوں نہ ہو، میرے حبیب کی سنت کے آگے سب زیرو ہیں، صفر ہیں۔ یہ مجھے رسول کی محبت ہے، یہ میرے رسول کی تعلیم میں خیر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے صحیح کہا ہے کہ جو لقمہ زمین پر گرا ہے اور آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لقمے کے اندر خیر رکھا ہوا، بھلائی رکھا ہوا۔ یہ ساری سنتیں کون کرے گا؟ عمل کون کرے گا؟ ہم تو کھانے شادی بیاہ میں اللہ اکبر، کیا مسلمانوں کی سچویشن ہے وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ ڈسٹ بین پہ ڈسٹ بین بھرے جا رہے ہیں، یہاں بغل میں آدمی بھوکا پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی خیال نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ لہذا میرے عزیز اپنے آپ کو سنیم بنائیں، اسلام والا بنائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور نہ کریں۔ یہ چھوٹی چیزیں ہمارے لیے قیامت کے دن ابال بن سکتی ہیں۔ لہذا یہ ساری چیزیں اگر ہم نے آپ نے اس کو پروٹیسٹ کیا تو انشاءاللہ الرحمن ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے گا، کامیاب کرے گا۔ لہذا ہم کوشش کریں اپنے آپ کو سنت کا شیدائی بنائیں، نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جیسا بھی ہو سکے ان سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کی یہ سنت، اللہ کے رسول کی یہ سنت، یہ محبت، یقین مانیں قیامت کے دن ان کے ساتھ میں یعنی حبیب کے ساتھ میں ہمیں رہنے کا موقع اور شرف دے سکتی ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن مزید باتیں اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بیان کی جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا۔ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت، قرآن کی چاہت، حبیب کی چاہت، اور اسی طریقے سے جو موجودہ صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر ہمیں اپنے آپ پر نظر ثانی
اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی توفیق بنا. یہ اس وقت اتنی سچویشن ہے، گمبھیر ہے. وسیم رضوی جس کا میں نے خطبہ جمعہ کے اندر کئی مرتبہ ذکر کیا، دیکھیں اس نے 26 آیتیں ریموو کر دی. قرآن کی جو صورتیں ہیں، ترتیب ہے، اس کو بھی الٹ پلٹ کر دیا. اس نے میمورنڈم پیش کیا حکومت ہند کو جو ہمارا اور آپ کا دشمن ہے. یہ بات تھوڑے انداز سے میں بیان کر رہا ہوں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے معلوم یہ ہونا چاہیے، آپ نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی، قرآن نہیں بتلایا. ابھی کھڑا کر لیا جائے کسی کو اللہ کی قسم چند صورتیں یاد ہوں تو یاد ہو، نہیں تو بعید نہیں کہ کن لوگوں کو کچھ سورہ فاتحہ بھی نہ یاد ہو. کیوں؟ جب ایسا معاملہ رہے گا تو ایک جاہل بھی آ کر کے آپ کے اوپر اٹیک کرے گا، ایمان کے اوپر اٹیک کرے گا، آپ کے قرآن پر بھی اٹیک کرے گا، آپ کی تعلیم پر بھی اٹیک کرے گا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے قرآن کی حفاظت فرما، ہماری نجی زندگی کے اوپر حفاظت فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملیک بالرؤوف الرحیم.